نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی تو آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل کے سیشن میں ہم نے عمرہ کے متعلق عمرہ کا جو پورا پراپر طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے پورا سیشن کمپلیٹ کیا تھا کل۔ عمرہ کی دعائیں وغیرہ اور صحیح کا طریقہ، احرام کے مسئلے مسائل وہ سارے ہم نے دیکھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے حج جو ہے حج کا پورا طریقہ۔ تو سب سے پہلے ہے ایام حج میں سے 8 ذو الحجہ، یعنی اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ حج تمتع کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں گے اور لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کریں: اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ۔ اے اللہ، میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ خواتین جو ہیں وہ کیا کریں گی؟ خواتین حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کریں اور وہ طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کریں۔ مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں اور ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر قصر کر کے اپنے وقت پر ادا کریں۔ رات کو مینا میں ہی قیام کریں۔ یہ تھا ہمارا 8 ذو الحجہ کا دن۔ اور 9 ذو الحجہ کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں۔ 9 ذو الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلیں گے۔ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکاریں گے۔ تکبیر اور تحلیل کمپلیٹ اس طرح پڑھیں گے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تلبیہ ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سنیں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے باجماعت ادا کریں۔ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ میں نہ پہنچ پائیں تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ ہی پر نماز باجماعت ادا کر لیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہ پڑھیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہوں۔ رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ وقوف کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر خیمے کے اندر یا باہر قبلہ رو ہو کر الگ الگ انکساری اوزاری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ کسی عذر کی وجہ سے 9 ذو الحجہ کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائے تو 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائیں۔ حج کرنے والے کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے اور نہ ہی اس دن کی کوئی نفل نمازیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور ذکر الہی کریں۔
عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ بکثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان یعنی حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس قیمتی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، رہ جائے تو حاجہ دار نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، یعنی حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا، اس کا حج ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ۔ سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب ادا کیے بغیر اطمینان اور وقار کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کریں۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات سو کر گزاریں۔ مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکنے کی صورت میں جانور کی قربانی دیں۔ خواتین، بچے اور کمزور بزرگ چاہیں تو آدھی رات کے بعد مینا چلے جائیں۔ نماز فجر کے وقت سے ذرا پہلے ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد اچھی طرح روشنی پھیلنے تک اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے چاہیں تو رمی کے لیے چنے کے دانے سے کچھ بڑی کنکریاں چن لیں۔ آگے ہے 10 ذی الحجہ کا دن۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو مینا کے لیے روانہ ہو جائیں اور راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آئیں، البتہ وادی محصر سے تیزی سے گزریں۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں۔ رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں الگ الگ ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد یہاں دعا کے لیے نہ رکیں۔ بزرگ، کمزور، بیمار اور خواتین کے لیے گنجائش ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نائب مقرر کریں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا افضل وقت چاشت کا وقت ہے، البتہ عذر یا رش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مار لیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے قریب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر حج کی قربانی کریں۔ استطاعت کے مطابق 1 سے زیادہ جانور قربان کر سکتے ہیں۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے۔ جو قربانی نہ کر سکیں وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے رکھیں گے۔ قربانی کے بعد مرد سر منڈوائیں یا تقصیر یعنی بال کتروائیں اور عورتیں صرف تقصیر کریں گی۔ بال کٹوانے سے افضل ہے کہ بال منڈوائے جائیں۔ بال کٹوانا
اور سر منڈوانا، اس کے بعد بیوی کے سوا تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں اب حلال ہیں۔ اب آتا ہے طواف زیارت یا طواف افادہ۔ 10 ذو الحجہ کو آخری کام طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے، اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ، دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ ممکن ہو تو غسل کریں، ورنہ کپڑے تبدیل کر کے عام لباس میں طواف کریں۔ طواف زیارت میں احرام نہ پہنیں، اصطباع اور رمل نہ کریں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ طواف کی تفصیلی احکامات جو ہیں وہ عمرہ کے باغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پہلے والے سیشن میں بیان کیے تھے۔ کسی وجہ سے اس دن طواف نہ کر سکیں تو ایام تشریق یعنی 11 سے لے کے 13 ذو الحجہ میں کریں۔ بیمار صحت یاب ہونے کے بعد اور حائضہ پاک ہونے کے بعد طواف کریں۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ تعلق کی پابندی بھی ختم ہے۔ اس کے بعد حج کی سعی ہے۔ حج تمتع کرنے والے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ سعی کے احکامات بھی عمرہ کے باب میں بیان ہو چکے ہیں، آپ ادھر سے بھی تفصیل جان سکتے ہیں۔ رمی، قربانی، خلق یا تقصیر طواف زیارت یا سعی کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں، البتہ کسی وجہ سے ترتیب میں فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کے بعد رات واپس منی آ کر گزاریں۔ اس کے بعد ہیں ایام تشریق۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحجہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سال کے باقی دنوں سے افضل ہیں۔ منی میں مسجد خیف کے قریب رہنے والے حجاج نمازیں باجماعت قصر کر کے مسجد میں ادا کریں، دور رہنے والے اپنے خیموں میں ہی نماز باجماعت قصر کا اہتمام کریں۔ ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات، جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں ماریں۔ سعودی علماء نے رش کی وجہ سے اور لوگوں کی سہولت کے لیے اوقات میں کچھ وسعت دی ہے، اس کو اختیار کریں۔ ترتیب میں غلطی ہو جائے تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کریں یا ایک جانور کی قربانی دیں۔ ہر جمرہ کو 7 کنکریاں الگ الگ ماریں، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعا کریں، لیکن جمرہ عقبہ کے نزدیک دعا نہ کریں۔ ایام تشریق اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اس لیے ان میں خوب اللہ کا ذکر کریں۔ اس دوران ممکن ہو تو مکہ جا کر بیت اللہ کا نفلی طواف بھی کریں۔ ایام تشریق کے تینوں دن منی میں گزاریں۔ 12 ذو الحجہ کو مکہ واپس جانا چاہیں تو اس دن کی رمی کریں اور سورج غروب ہونے سے قبل منی سے نکل جائیں۔ 12 ذو الحجہ کو منی میں سورج غروب ہو جانے کی صورت میں 13 ذو الحجہ کی رات منی میں گزاریں اور دن کو رمی کریں۔ طواف وداع کی باری ہے اب، اور حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے الوداعی طواف کریں۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے گھر سے آخری ملاقات کے بغیر تم میں سے کوئی شخص واپسی اختیار نہ کرے۔ حائضہ اگر طواف زیارت کر چکی ہے تو وہ طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی دم نہیں۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب ہے سفر مدینہ۔ حج سے قبل یا بعد مدینہ منورہ کا سفر درپیش ہوگا، اس سفر کو بھی باعث سعادت سمجھیں۔ مدینہ حرم نبوی اور نزول وحی کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں اس شہر کے 2 پتھریلی اطراف کے درمیان کے علاقے یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر محبتوں کا سفر ہے، اور اس راہ الفت میں سنبھل کر چلیں اور ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم ما بین غیر الی ثور فمن احدث فیہا حدثا
اوا محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ مدینہ عیر سے سور تک حرم ہے، لہٰذا جو کوئی اس میں نیا کام یعنی بدعت نکالے یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے قیامت کے دن نفل اور فرض قبول نہ کیے جائیں گے۔ مدینہ منورہ کی کھجور اجوا سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے وہ اس روز زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے۔ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد میں داخلہ اور سلام، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کریں۔ حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان الفاظ میں سلام بھیجیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح سلام بھیجیں، السلام علیکہ یا ابا بکری، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا عمر الفاروق۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت سے نوافل، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف پڑھیں اور ذکر اذکار کریں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ اور دیگر اچھی کتب کا مطالعہ بھی کریں۔ روضۃ الجنہ میں دہکم پیل اور دوسروں کو اعزاز دیے بغیر نفل ادا کرنے کا موقع مل جائے تو ضرور فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت و ممبری علی حوضی، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کے مقامات کی فضیلت ہے۔ مسجد قباء سب سے پہلے ہے، پھر مسجد قباء مدینہ منورہ میں مسجد قباء کی زیارت کے لیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور مسجد قباء آ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بقیہ غرقد ممکن ہو تو جنت البقیع میں مدفون لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد یعنی جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین و اتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انشاء اللہ بکم لاحقون، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد۔ تم پر سلامتی ہو گھر والے مومنوں، اور جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے وہ کل تمہیں جلدی دے دیا گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد ہے جبل احد، شہدائے
احد کی زیارت کرتے ہوئے جبل احد کا مشاہدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو غیر مسنون امور ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ قبر مبارک کے باہر لگی جالیوں کو نہ چھوئیں، نہ چومیں اور نہ ان سے چمٹیں۔ یہاں آواز اپنی جو ہے وہ بلند نہیں کرنی، اپنی آواز دھیمی رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آواز بلند کرنا، قبر مبارک کی طرف نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع یا سجدہ کرنا، تلاوت یا ذکر کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا یا اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے گریز کریں، دعا صرف قبلہ رو ہو کر کریں۔ سفر واپسی کے لیے گھر واپس آتے ہوئے دل میں حمد و شکر کے جذبات ہوں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا زبان سے اظہار کریں۔ سفر سے واپسی کی دعائیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وَاتْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال وأهل، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ پھر جب گھر واپس آئیں تو اپنے گھر والوں کو ملنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اوبن لربنا توبن لا یقدر علینا حوبن، پلٹنے والے ہیں ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ اس کے بعد دعوت طعام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سفر سے واپس لوٹتے تو اونٹ یا گائے ذبح کرتے، لہٰذا حجاج کرام سفر سے واپسی پر اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ حج کے بعد واپس آنے کے بعد دوران حج اور عمرہ پیش آنے والے خوشگوار تجربات کا ذکر لوگوں سے کریں، ناخوشگوار واقعات کا ذکر کر کے اجر ضائع نہ کریں۔ دوران حج کی جانے والی عبادات کی روح کو واپس آنے کے بعد برقرار رکھیں، واپس آ کر وقت پر باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت کو جاری رکھیں، واپسی کے بعد بھی غیر شرعی اور فضول کام کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس نے آپ کو حج مبرور کی سعادت دی ہوگی اور سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اس لیے آئندہ کے لیے پوری شعوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست تعلق کے لیے قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ قیام مکہ اور مدینہ کے دوران کرنے والے کام کیا ہیں؟ قیام مکہ اور مدینہ کے دوران اپنے وقت کو مفید اور زیادہ ثواب حاصل کرنے والے کاموں میں صرف کریں۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر ہے، اس لیے جتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں کریں۔ مسجد میں کم سے کم سامان لے کر جائیں۔ فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں، مناسب جگہ حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے مسجد پہنچیں۔ نماز میں صفوں کی درستگی کا بھی خیال رکھیں۔ نمازوں کے وقفوں میں نیند آ جائے تو بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں، نیند آنے سے وضو برقرار نہیں رہتا۔ خواتین بال، بازو اور ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھیں۔ خواتین ایسا سفید لباس جس سے بدن جھلکتا ہو پہننے سے گریز کریں۔ حرمین شریفین میں نہ فارغ بیٹھیں اور نہ غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کریں۔ تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی یا درس و تدریس میں وقت گزاریں۔ چنے، کھجور اور پانی کی بوتل بیگ میں رکھیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال کر سکیں۔ مسجد میں جتنی دیر رہیں آب زمزم خوب پئیں۔ کوشش کریں کہ بہت ٹھنڈا استعمال نہ کریں، اس سے زکام اور گلا خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے کولرز پر مبرد اور دیگر پر غیر مبرد کے الفاظ سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں۔
ہر ایک کو مسکرا کر ملیں، سلام میں پہل کریں۔ مسواک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو اپنائیں۔ مسجد حرام کے اندر راستوں میں کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ راستے میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو مکمل کرتے ہی راستہ چھوڑ دیں۔ اگر اٹھنے کو کہا جائے تو فوراً اٹھ جائیں۔ لڑائی جھگڑے، غیبت، چغلی اور دھکم پیل سے بچیں۔ طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ روزانہ غسل کا اہتمام کریں اور لباس تبدیل کریں۔ جسم، لباس، دانتوں اور جرابوں کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ منی اور عرفات میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ راستوں، بازاروں اور اپنے ارد گرد کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں۔ استعمال شدہ ٹشو، جوس کے خالی ڈبے، پیپر گلاس وغیرہ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالیں۔ اپنا شناختی کارڈ اور رہائش کا پتہ جیب یا پرس میں رکھیں۔ قیمتی سامان اور سفری دستاویز چاہیں تو حرم کے صحن میں بنائے گئے لاکرز میں رکھیں۔ اچانک طبیعت خراب ہونے کی صورت میں حرم شریف کے اندر ہر گیٹ کے نزدیک بنے ہوئے کلینک میں جائیں۔ زیادہ بیماری کی صورت میں مکہ میں اجیاد ہسپتال میں رپورٹ کریں۔ آپ کا کوئی ساتھی انتہائی بیماری کی صورت میں ہسپتال میں ہو تو اطمینان رکھیں۔ سعودی حکام ایسے تمام لوگوں کو ایمبولینس میں عرفات لے جاتے ہیں۔ عربی زبان کے چند ابتدائی جملے اور گنتی سیکھ کر جائیں۔ صبر اور استقامت کا دامن ہر جگہ تھامے رکھیں۔ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچائیں۔ مسجد عائشہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا بار بار عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے وہاں نہ جائیں۔ ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق ہو سکیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی دونوں میں دارالافتاء موجود ہیں، چنانچہ کسی بھی سوال یا مسئلے کے بارے میں شرعی حکم پوچھنے کے لیے وہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی دونوں میں فرض نمازوں کے بعد نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور عموماً مرد حضرات ہی ادا کرتے ہیں۔ عمرہ اور حج کے دوران خواتین کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں۔ ابو حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی جنازے پر نماز پڑھی اس کے لیے قرات اجر ہے، اور جو جنازے کے ساتھ گیا یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیا گیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا قرات سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ عموماً خواتین محض لا علمی کی وجہ سے اس اجر سے محروم رہ جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ حالت قیام ہی میں 4 تکبیرات کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں رکوع، قوما، سجدہ یا قعدہ نہیں ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر کہیں اور ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہیں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں اور میت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ چوتھی اور آخری تکبیر اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیر دیں۔ تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی میت کی بخشش کے لیے مسنون دعائیں یہ ہیں۔ ان دعاؤں میں سے جتنی ممکن ہو یاد کر لیں اور ان کو ضرورت پڑنے پر پڑھیں۔ پہلی دعا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وأعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اس کے بعد فرض نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی ہیں۔ فرض نماز کے بعد
اللہ اکبر کہیں سب سے پہلے اونچی آواز میں 1 بار کہیں، استغفر اللہ 3 بار کہیں، اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں۔ اس کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا بھی پڑھیں، اور ربی کنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک یہ دعا پڑھیں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان میں سے ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا وقت آپ کے پاس ہو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسپیشلی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء پڑھیں، اور 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، اور 1 بار آیت الکرسی بھی پڑھیں، اور 3 بار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآنی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان میں سے چند ایک ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دوسری دعا ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بھی کافی ساری ہیں۔ پیرنٹس کے لیے دعا اسپیشلی کریں، والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ فرض نمازوں کے بعد مانگ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے عمرہ اور حج کا پورا مکمل طریقہ سیکھا ان 2 سیشنز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو حج کی قبولیت عطا فرمائے، اور جو حج پہ نہیں جا سکے ان کو اللہ تعالیٰ حج پہ جانے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔